الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے حتیٰ کی بات پڑھی ہے نا، تو یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لینا۔ حتیٰ جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا۔ حتیٰ ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے، اور حتیٰ جارہ بھی ہوتا ہے۔ حتیٰ ابتدائیہ، عاطفہ اور جارہ، واو فاو ثم حتیٰ ہے نا عاطفہ، اور حروف جارہ کے اندر باؤ تاؤ کاف و لام واو منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتیٰ الا، ہے نا اسلامی بھائی؟ تو حتیٰ آ گیا کہ نہیں حروف جارہ میں سے؟ تو حتیٰ جو ہے ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، عاطفہ بھی ہوتا ہے، جارہ بھی ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا بھائی ابتدائیہ کون سا ہے، عاطفہ کون سا ہے، یا جارہ کون سا ہے؟ اس کی آج میں آپ کو پہچان بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں حتیٰ ابتدائیہ کو۔ حتیٰ ابتدائیہ کسے کہتے ہیں؟ حتیٰ ابتدائیہ وہ ہے جس کا ما بعد جملہ ہو۔ حتیٰ ابتدائیہ وہ ہے جس کا ما بعد جملہ ہو۔ آگے جملے کے اندر عموم ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ اگر جملہ فعلیہ تو پھر پاویں وہ ماضی ہوئے تو پاویں وہ مضارع ہوئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جس کا ما بعد جملہ ہو، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ، اور جملے کا ترکیب کے لحاظ سے ما قبل سے تعلق نہ ہو، اگرچہ معنوی تعلق ہوتا ہے، اگرچہ مثال دیکھیں بھائی، جاء القوم حتیٰ زید جاء۔ ہم نے پڑھا حتیٰ ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جس کا ما بعد جملہ ہو۔ حتیٰ کے بعد زیدن جاء، زیدن مبتدا جاء خبر ہے، کیونکہ معرفہ کے بعد جملہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا، جملہ کو زیدن معرفہ، جاء یہ جملہ ہے تو یہ زید مبتدا بن گیا، جاء اس کی خبر بن گیا۔ تو حتیٰ کے بعد کیا آ گیا؟ جملہ۔ میں نے کہا پھر جملہ میں عموم ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ، تو حتیٰ زیدن جاء میں حتیٰ کے بعد جملہ آ گیا۔ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ ماریدہ فلان حتیٰ لا یرجونہ، ماریدہ فلان حتیٰ، حتیٰ کے بعد جملہ آ گیا، لیکن یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ حتیٰ ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جس کا ما بعد جملہ ہو، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ، اور جملے کا آج نہ حتیٰ تو بعد آ رہا ہے، جملے کا ترکیب کے لحاظ سے ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق، اگرچہ معنوی تعلق ہوتا ہے، اگرچہ۔ تو اب آپ دیکھیں، جال قوم حتیٰ زیدن جاء، حتیٰ کے بعد جملہ آ گیا، جملہ اسمیہ ہے، ترکیبی لحاظ سے اس کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معنوی لحاظ سے تعلق موجود ہے۔ جال قوم، قوم آئی، حتیٰ زیدن جاء، حتیٰ کہ زید آیا، حتیٰ کہ زید بھی آیا، تو قوم جاء قوم آنے کی نسبت قوم کی طرف بھی ہے، اور سمجھا زید بھی آیا ہے اور قوم بھی، تو معنوی تعلق ہے یا نہیں؟ معنوی تعلق موجود ہے، معنوی تعلق موجود ہے۔ اسی طرح ماریدہ فلان حتیٰ لا یرجونہ، فلاں جو ہے مریض ہو گیا حتیٰ کہ اس کی امید نہ رہی، اس فلاں کے بچنے کی امید نہ رہی، تو ترکیبی لحاظ سے ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن معنوی تعلق موجود ہے۔ بھی ایڈا بیمار ہو گیا لبھی اندر بچن دی بھی امید نہ رہی۔ یہ کون سا ہے؟ حتیٰ، یہ ہوتا ہے حتیٰ ابتدائیہ۔ دوسرا حتیٰ کون سا؟ یہ حتیٰ عاطفہ، حتیٰ عاطفہ۔ یہ کون سا ہوتا ہے؟ حتیٰ عاطفہ وہ ہوتا ہے جس کا معطوف معرفہ اور معطوف علیہ کا جزو قوی یا ضعیف ہو، جس کا معطوف معرفہ اور معطوف علیہ کا جزو قوی یا ضعیف ہوتا ہے، جس کا معطوف معرفہ ہو۔ مات الناس حتی الانبیاء، حتیٰ جو ہے عاطفہ ہے، الانبیاء جو معطوف ہے، مات الناس معطوف علیہ ہے، بتا رہے ہیں جس کا معطوف معرفہ ہو۔ الانبیاء معرفہ نکرہ، معرفہ تو معطوف معرفہ ہوا کہ نہیں؟ جس کا معطوف کیا ہو؟ معرفہ ہو، اور معطوف علیہ کا جزو قوی ہو یا ضعیف ہو۔ اب دیکھیے، مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے حتیٰ کہ انبیاء، حتیٰ کہ انبیاء وہ بھی کیا؟ پردہ فرما گئے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ظاہراً وہ پردہ فرما گئے۔ ویسے تو انبیاء کیا ہیں؟ اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، پردہ فرما گئے ہیں۔ تو دیکھیے، مات الناس حتی الانبیاء، حتیٰ جو ہے یہ عاطفہ ہے، تو عاطفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معطوف معرفہ ہو، اس کا معطوف معرفہ بھی ہے، اور معطوف علیہ کون ہے؟ الناس،
یہ اس کا جزو کوی ہے، جزو کوی ہے. لوگ جو ہے مر گئے، ان کی موت ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الرضوان نے بھی پردہ فرمایا. تو الانبیاء جو ہے الناس کا جزو کوی ہے، ضعیف نہیں ہے. زارک الناس حتی الحجامون، تیری لوگوں نے زیارت کی، تیری لوگوں نے زیارت کی، حتیٰ کہ حجام نے بھی، حتیٰ کہ حجام کی نا پچھنے لاون والے نہیں جڑے ہوتے، پچھنے لگانے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حجام. لگوائے آپ نے کبھی پچھنے؟ تو آج ایسے بھائی دیکھیں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو ہوتے ہیں لوگ کمی ہوتے ہیں ان کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ حقارت یہ کمی ہے گئے میں جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حالانکہ حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. عزت کا معیار جو ہے اللہ کے حضور کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت کا معیار جو ہے اللہ کے حضور وہ یہ ہے، اللہ کے حضور سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہوتا ہے جو تقوی و پرہیزگاری میں کامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو لوگ کم درجے کے لوگ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر حجامون جو ہے یہ الناس کا جزو کبھی نہیں، جزو ضعیف ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. حتی عطفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معطوف معرفہ ہو، جس کا معطوف معرفہ ہو اور معطوف علیہ کا جزو کبھی یا ضعیف ہو. حتی کا یہ دیکھو معطوف معرفہ، معطوف معرفہ، یہ معطوف علیہ کا جزو کبھی الانبیاء، اور الحجامون جو ہے یہ معطوف علیہ کا جزو ضعیف ہے. دو ہو گئے، حتی ابتدائیہ بھی ہو گیا اور حتی. اب چلتے ہیں حتی جارہ کی طرف، حتی جارہ کی طرف. حتی جارہ کسے کہتے ہیں؟ حتی جارہ یہ ہمیشہ مفرد حقیقی یا مفرد حکمی پر داخل ہوتا ہے. یہ ہمیشہ سنیے مثال، مفرد حقیقی کی مثال سنیے پہلے جی. سرت البلدہ حتی السوقی، سرت البلدہ حتی السوقی. السوق جو ہے یہ دیکھیے مفرد ہے. اب اس پر داخل ہونے والا حتی جو ہے یہ حتی جارہ ہے اور یہ مفرد حقیقی ہے. مفرد حکمی کی مثال اسلمت حتی ادخل الجنہ، اسلمت حتی میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. ادخل الجنہ ادخولا، آخر جو نصب آ رہا ہے فعل مضارع منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ منصوب ہے کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہے. ان مقدر نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے اس ان کو ان مصدریہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اور فعل مضارع کا جو مجموعہ ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے. تو یہ اسلمت حتی ادخل الجنہ میں حتی جو ہے یہ مفرد حقیقی پر داخل نہیں ہے، مفرد حکمی پر داخل ہے. کیونکہ حتی ادخل البلدہ یہ حکمن کیا ہے؟ مفرد ہے، حکمن مفرد ہے. جو کتاب میں ہم نے مثال پڑھی عقل تو ساما کا تھا حتی راسیہا، یہ حتی تینوں طرح کے بن سکتا ہے. حتی ابتدائیہ بھی بن سکتا ہے، حتی عاطفہ بھی بن سکتا ہے، حتی جارہ بھی بن سکتا ہے. حتی اچھا حتی ابتدائیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ما بعد جملہ ہو، جس کا ما بعد ہاں وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو. تو عقل تو ساما کا تھا حتی راسیہا، تو جب اس کو حتی ابتدائیہ بنائیں گے پھر حتی راسیہا نہیں پڑھیں گے، حتی راسوہا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ اور یہاں پر خبر محذوف نکالیں گے مأکولن، حتی راسوہا مأکولن. بات کی سمجھ آ گئی؟ یہاں حتی کا ما بعد کیا جملہ ہے اور جملہ کے اندر پھر عموم ہے، اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اور معنوی تعلق بھی ساتھ موجود ہے. اور یہ حتی عاطفہ بھی بن سکتا ہے. حتی عاطفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا معطوف کیا ہو؟ جس کا معطوف معرفہ ہو اور معطوف علیہ کا جزو کبھی یا ضعیف ہو. تو جب ہم اس کو حتی عاطفہ بنائیں گے پڑھیں گے عقل تو سما کا تھا حتی رأسہا، حتی سما کا پر اس کا کیا کریں گے؟ عطف ڈالیں گے. اور حتی کا معطوف دیکھو معرفہ ہے یا نہیں؟ معرفہ ہے، رأس جو ہے اضافت کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ اس کا معطوف جو ہے وہ معرفہ ہے اور معطوف علیہ کا جزو کبھی ہے. میں نے مچھلی کو کھایا اور اس کے سر کو بھی کھایا، اس کے سر کو بھی. عقل تو سما کا تھا حتی رأسہا، تو رأس جو ہوتا ہے سر جو ہوتا ہے وہ جزو کبھی ہوتا ہے یا ضعیف ہوتا ہے؟ انگل کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، ٹخنا کٹ جائے، گھٹنا کٹ جائے، بندہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ زندہ رہ جاتا ہے. سر کٹ جائے تو پھر مر گیا کہ نہیں؟ تو یہ جو رأس ہے حتی عقل تو سما کا تھا حتی رأسہا یہ جزو کبھی ہے، جزو کبھی. اور حتی جارہ بنائے تو پھر کیا بنیں گے؟ عقل تو سما کا تھا حتی راسیہا. اور یہ کسے کہتے ہیں؟ حتی جارہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ ہمیشہ مفرد حقیقی پر داخل ہوتا ہے اور یہ مفرد حقیقی ہے، اس پر یہ داخل ہے.
تو تینوں تعریفیں جو ہے اس پر صادق آتی ہیں جو ہم نے شرح بیت میں پڑھا ہے. اکلت السمکۃ حتی رأسها بھی پڑھ سکتے ہیں, رأسها پڑھیں گے خبر محذوف نکالیں گے معقول, اور عاطفہ بنائیں تو حتی رأسها, اور جارہ بنائیں تو حتی رأسها پڑھیں گے.